کیسے نعت پڑھتا ہے پروردگار کہ حسین جو چاہتے ہیں اللہ وہی چاہتا ہے، حسین کا جو ارادہ ہے اللہ کا وہی ارادہ ہے، حسین کی جو مشیت ہے اللہ کی وہی مشیت ہے۔ کیوں کہ جب تک شہادت امام حسین نہیں ہوئی حسین مانگتے گئے اللہ دیتا گیا، حسین بولتے گئے اللہ پورا کرتا گیا، اور پھر رن کر ایک منزل آئی اللہ مانگتا گیا حسین دیتے کہ پروردگار تو نے اپنی عطا میں کوئی کمی نہیں کری، میں بھی سخی ابن سخی ہوں، کریم ابن کریم ہوں، میں بھی تو مانگتا رہا میں دیتا رہوں گا، تو مانگتا رہا میں دیتا رہوں گا۔ حسین سے اللہ مانگتا گیا، حسین دیتے گئے، علی اکبر کو مانگا دے دیا، قاسم کو مانگا دے دیا، حسن کو مانگا دے دیا، حسین کو مانگا حسین مانگتا گیا، حسین دیتے گئے، آخر میں اللہ کو کہنا پڑا اے حسین میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی۔ ایک سلوات پڑھی وہاں اللہ جب مانگتا گیا حسین دیتے گئے، حسین جب مانگتے گئے اللہ دیتا گیا، کوئی کمی نہیں رکھتے حسین کی۔ اللہ تو اللہ ہے، اگر حسین کے دروازے پر کوئی نا آشنا سائل بھی آ گیا تو حسین نے اسے اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں آنے دیا، اس کی حاجت کو پورا کیا، اس کی جھولی کو بھرا۔ آنے والے عربی آتا ہے اور آگے کہتا ہے کوئی ہے جو ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے؟ امام حسین علیہ السلام نے سائل کے سوال کو سنا، غلام کو جب پوچھتا ہے کہا رسول کچھ درہم و دینار ہے، بس آنے والے سائل کو دے دے۔ آنے والے سائل نے وہ درہم و دینار تھیلی کو کھولا، ایک ایک درہم کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ غلام کو یہ برداشت نہیں ہوا، غلام نے پلٹ کے کہا ایسا دیکھ رہا ہے جیسے تو نے کچھ بیچا ہو، تو نے خیرات مانگی دے دی دے کر چلا، لیکن یہ جو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا ہے کیا ہے؟ کیا تو نے کوئی چیز بیچی ہے ہمارے پاس؟ جو اپنی رقم کو دیکھ رہا ہے کہ برابر ہے یا نہیں، صحیح ہے یا نہیں، پوری ہے یا نہیں۔ آنے والا بھی بڑا باشرف تھا، آنے والا کہتا جو نہیں میں نے کچھ بیچا ہے تو مجھے یہ ملا ہے، میں نے کچھ بیچا ہے تو مجھے یہ ملا ہے۔ غلام کو اور غصہ ہے، کیا کروں کیا کیا تو نے کچھ بھی نہیں دیا، ہم نے تجھے درہم دے دی، کہ میں نے سوال کر کے اپنی عزت بیچی، توجہ فرما کریے، میں نے سوال کر کے اپنی عزت بیچی ہے، اس لیے کہ سوال کرنے والا جب سوال کرتا ہے اپنی عزت کا سوال کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کی زبان سے یہ کلمے سنے، امام کو بڑی خوشی ہوئی، اپنے غلام کو فرمایا جا اور فلاں حجرے میں تھیلی رکھی ہوئی ہے وہ بھی اسے لا کر دے دے۔ اس نے غلام نے وہ تھیلی لا کر دی، اس نے فوراً اس تھیلی کو جیب میں رکھ لیا۔ غلام نے پلٹ کے کہا اسے نہیں دیتا تو نہیں، کہ وہ مجھے قیمت ملی تھی یہ خیرات ملی۔ ایک سوال پڑھی محمد سوال کے بدلے میں مجھے ملا، میں نے سوال کر کے اپنی عزت کا سودا کیا ہے، تو وہ جو ملی تھی وہ قیمت تھی، اب جو ملا ہے وہ خیرات ہے، اور خیرات کو دیکھا نہیں جاتا۔ میں جملہ کہا کرتا ہوتا نہیں گرا، اس سے پہلے میں نے جملہ کہا تھا کہ پہلے زمانے اور اب کے زمانے میں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلے کے فقیر حقیقت میں فقیر ہوتے تھے، مگر پہلے کے فقیر جو ہوتے تھے نا بڑے خوددار ہوتے تھے، آج کے فقیروں میں وہ قابلیت نہیں پائی جاتی ہے۔ ایک سلام پڑھے محمد تو یہ ایک زمانے کی تاریخ رہی ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا، پھر ایک زمانہ یہ آیا ہے کہ آج آپ کے سامنے ہے، آپ اسے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ تاریخ امام حسین علیہ السلام رہی کہ امام حسین کے در سے کوئی کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا، جب بھی آیا ہے آج کچھ پا کر گیا ہے۔ مولا کائنات اپنی زوجہ محترمہ سے فرماتے ہیں فاطمہ اگر سائل آئے تو اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دینا چاہیے، اسے کچھ نہ کچھ ضرور عطا کرنا چاہیے۔ سلوات پڑھی محمد علیہ
بھوکا ہوں، مجھے شیر بھر کھانا کھلا دیجیے۔ حضور نے سنا، جانے والے بھی بیٹھے تھے۔ امام نے رسول نے فرمایا آج 2 دن ہو گئے ہم بھی فاقے سے ہیں، آج ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن میں تجھے ایک دروازے کا پتہ دیتا ہوں، میں تجھے ایک دروازے کا پتہ دیتا ہوں، جس دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں آتا، اس دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں آتا۔ اس زمانے میں مولا کائنات نے خیبر کو فتح کیا تھا، اور خیبر کی جو تھوڑی بہت مولا کائنات کو اس سے ملا تھا، جو مولا کائنات نے لیا تھا، اس سے مالک نے کونین کو ایک گلے کا ہار بنا کے دیا تھا۔ شہزادی کائنات اس ہار کو پہنی ہوئی تھی۔ سائل گیا، سائل نے جا کے درے سیدہ میں سوال کیا، میں اللہ کے رسول کے پاس سے آیا ہوں، اللہ کے رسول نے اس دروازے کا پتہ دیا ہے جس سے کبھی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، میں سائل ہوں، کوئی عطا کرنے والا ہے تو مجھے کچھ عطا کرے۔ کائنات کی شہزادی نے سائل کے سوال کو سنا، گھر میں دیکھا کچھ نہیں، اپنے گلے کے ہار میں نظر گئی، کیوں کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند۔ خیرات کرنا اور بات ہے، حق کے خیرات ادا کرنا۔ کیا فرماتے مولا کائنات، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تم دوسرے کے لیے پسند کرو۔ شہزادی نے دیکھا اس وقت گھر میں مجھے سب سے زیادہ پسند یہ ہار ہے۔ شہزادی نے اس ہار کو اتارا، عربی کے حوالے کیا۔ آنے والے نے ہار کو لے کر کہا، بنت رسول مجھے اس ہار کو لے کر میں کیا کروں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کچھ کھانے کو دے دیتی تو میں سیر ہو جاتا، میری بھوک مٹ جاتی۔ شہزادی نے فرمایا جو تھا ہمیں پسند وہ ہم نے دے دیا۔ سائل نے لیا، پلٹ کے بعد میں پیغمبر میں آیا، اس وقت 2 لوگوں کا اضافہ ہوا بعد میں پیغمبر میں، ایک عمار یاسر کا اضافہ ہوا، ایک حضرت ابوذر کا اضافہ ہوا۔ آنے والا آ کر کہتا اللہ کے رسول بطول کے دروازے پر گیا تھا، کائنات کی شہزادی نے مجھے یہ ہار عطا کیا ہے۔ رسول نے ہار کو دیکھا، زار زار رونے لگا کہ میری بیٹی کتنی سخی ہے، میری بیٹی کتنی سخاوت والی ہے۔ اللہ کے رسول میں اس ہار کو لے کر کیا کروں، میں تو بھوکا ہوں، مجھے تو کھانے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کوئی ہے جو اس ہار کو خریدے؟ حضرت عمار یاسر معرفت آل محمد میں ڈوبے ہوئے وہاں بیٹھے، انہوں نے فوراً محسوس کیا اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ در سیدہ سے آنے والے خیرات کو میں خرید لوں۔ اللہ کے رسول میں یہ ہار خریدنا چاہتا ہوں۔ سودا ہوا، 7 درہم میں حضرت عمار یاسر نے وہ ہار خریدا اور پلٹ کر اسے گھر پر لے کر 70 درہم اور دیے کہ تمہیں تیرے ذریعے مجھے شرف ملا۔ صاحب نے وہ لیا، گیا اور شکم سے رو کر کھانا کھایا اور پلٹ کر پیغمبر کے بدن میں آ کر بیٹھ گیا۔ عمار یاسر نے وہ ہار لیا اور عمار یاسر نے اس ہار کو لے کر مشک و عنبر سے سجایا، ایک گلدستہ بنایا اور اس گلدستے میں اس ہار کو رکھ کر اپنے غلام کو حکم دیا کہ جا اور یہ ہار جا کر فاطمہ کو عطا کر اور شہزادی کو عطا کر کر یہ کہنا کہ یہ عمار یاسر نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، اور جب میں نے تجھے بھی آزاد کیا، جب میں نے تجھے بھی آزاد کیا ہے۔ بڑی جلدی غلام نے لیا، در زہرا پر آیا، در زہرا پر دف الباب کیا، کائنات کی شہزادی آئی، عمار یاسر کا پیغام پہنچایا، شہزادی کو ہار عطا کیا اور ایک مرتبہ مسکرا کے فرماتا ہے شہزادی یہ ہار کتنا برکت والا ہے، یہ ہار کتنا برکت والا ہے، حاجت والے کی حاجت پوری ہوئی، معرفت والے کی معرفت بلند ہوئی اور ایک غلام آزاد بھی ہو گیا اور مالک کے پاس اس کی ملکیت پہنچ گئی۔
جاتی ہے. اور میں اس مزاج میں بیٹھا ہوا ہوں، اگر آپ چاہیں تو پھر جب تک چاہیں تو پڑھتا رہوں گا. یہاں پر ایسے بھی لوگ بیٹھے ہوئے جو مجھے جانتے ہیں کہ بعض مرتبہ حیدرآباد میں لوگ میرے نام سے گھبرا جاتے ہیں. 2 منٹ بیٹھ جاتا ہوں. یہ 2 گھنٹے بیٹھنے والا ہوں. اور مرثیہ خان تو دور بھاگتا ہے مجھے دیکھ کر. وہ تو اس راستے پہ چلنا ہی پسند نہیں کرتا جہاں میں بیٹھ جاتا ہوں. کیونکہ مرثیہ خان کی عادت بنی ہوئی ہے نا، آئے پڑے بھاگ گئے. اب وہ اگر بیچارہ پھنس گیا تو بس پناہ مانگتا ہے. ذکر اہل محمد کا کمال ہی یہی ہے. بے شک بے شک. میں نے اس سے پہلے اپنی خدمت میں بلند کیا تھا نا کہ ذکر مولا کائنات ضعیفوں کو جوان بنا دیتا ہے. مولا کائنات بات اس کی چل رہی انشاءاللہ مزید اختصار رکھتے ہوئے اپنی بات کو اختتام مراحل میں داخل کروں گا. میں نے آپ کی خدمت میں حسین کی سخاوت بلند کی، میں نے آپ کی خدمت میں مولا کائنات مالک کونین کی سخاوت کو بیان کیا. اب سخاوت امام حسن اور انشاءاللہ پھر سخاوت مولا کائنات، 2 منزل اور آپ کی رحمتیں تمام ہے. مولا کائنات ہے. امیر شام کو بڑا شوق تھا امام حسن سے ملاقات. امام حسن فرماتے تھے تجھے مجھ سے ملنے کا شوق ہوگا، مجھے تو تجھ سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے. تو اپنی جگہ بادشاہ ہے، میں اپنی جگہ بادشاہ ہوں. فرق اتنا ہے تو دنیا کا بادشاہ ہے تو دنیا کو آخر کا. میری حکومت انسانوں میں چلتی ہے، میری حکومت پوری کائنات میں چلتی ہے. کوئی خواہش نہیں تجھ سے ملنے. بڑے زمانے کے بعد مدینے میں آیا اور مدینے میں آنے سے پہلے اس نے یہ اعلان کرا کہ آج امیر شام کا خزانہ خیرات کے لیے تیار ہے، جو آنا چاہے آئے اور وہ خالی ہاتھ نہیں جائے. لوگوں کی قطاریں لگ گئی، آئے لیے جا رہے. اس نے امام حسن علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجایا کہ ابو الحسن کہ فرزند آپ کی تشریف لائیں، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کا بڑا اعزاز کرتا ہوں، میں آپ سے ملاقات کر کے اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو مزین کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ سے حکومت کے سلسلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. امام حسن نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو میں امت مسلمہ کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہوں. امام حسن دربار امیر شام میں آئے. دربار امیر شام سجا ہوا تھا. امام حسن کا بڑے خیر مقدم کے ساتھ استقبال کیا گیا اور بیٹھنے کے لیے امام حسن کو کرسی دی گئی اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ امام حسن کو دربار میں بٹھایا گیا. تمام گفتگویں ختم ہوئی. امیر شام کو بڑا ناز تھا اپنی دولت پر. پلٹ کر امیر شام کہتا ہے حسن میں اگر اپنی جانب سے کوئی تحفہ دوں تو اسے قبول کرو گے؟ امام حسن نے سکوت اختیار کیا، کچھ نہیں کہا. اس نے اپنے خازن سے پلٹ کے کہا جاؤ 100 سرخ بالوں والی